السلام علیکم ویورز، آج کے اس ایمان افروز واقعے سے آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کی انتہا کی ایک جھلک دیکھ سکیں گے کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے بری طرح مارا پیٹا اور ان کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیع ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا۔ اس ظالم نے چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا اور پھر اس کے بعد پیٹ پر چڑھ گیا اور اتنا مارا کہ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتنے میں ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ درمیان میں پڑے اور اللہ اللہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان چھڑائی اور انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ ان کے قبیلے کو یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی آنکھ کھلی اور جیسے ہی آنکھ کھلی ان کے زبان پر یہ الفاظ تھے۔ اس پر ان کے قبیلے کے لوگ ان پر سخت برہم ہوئے اور انہیں ڈانٹا اور سمجھایا بجھایا اور آخرکار یہ ملامت کر کے ان کی ماں کو، جس کا نام ام الخیر تھا، یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا، اور خود وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ تنہا رہ گئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا۔ آخرکار حضرت ابو بکر کی والدہ ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جمیل بنت خطاب کے پاس آپ جائیں اور ان سے دریافت کریں۔ ان کی والدہ نہ چاہتے ہوئے بھی جمیل کے پاس گئیں اور بولی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ جمیل نے کہا، میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہاں، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ حضرت ابو بکر کی والدہ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد جمیل ان کے ہمراہ آئی تو حضرت ابو بکر کی حالت دیکھ کر رو پڑی۔ حضرت ابو بکر انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑی اور کہنے لگی، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدکماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ وہ کیسے ہیں؟ جمیل نے کہا کہ آپ کی ماں سن رہی ہے۔ کہا، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جمیل بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سالم ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ جس کا جمیل نے جواب دیا کہ وہ بنی ارکم کے گھر میں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کی والدہ خیر اور جمیل وہاں پر رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلیں۔ وہ ان دونوں کے سہارے سے چل رہے تھے اور اسی طرح انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر پہنچا دیا۔ صحابہ کرام اور آپ کے رفقا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدہ دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھنچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ اس محبت و وفاداری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن میں خراش تک آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کٹ دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت دلوں میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔